فرینڈس السلام علیکم. اسٹوری اسٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز سبسکرائب مائی چینل, لائک مائی ویڈیو اینڈ کلک آن دی بیل آئیکن. عرفان احمد کو دیکھ کر بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے کیونکہ احمد کے چہرہ دیکھ کر اسے اس کے تاثرات اور اس کے ہاؤ بھاؤ بالکل ٹھیک نہیں لگتے. اس کے سر پہ ایسے بل پڑتے تھے کہ عرفا بہت ڈر جاتی ہے. احمد سب ٹھیک تو ہے نا؟ احمد عرفا کو نظر انداز کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے. عرفا کو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے. احمد وہ فائل اپنے بابا کے پاس لے جاتا ہے. اس کے بابا کا روم لاک ہوتا ہے, جس کے بعد احمد وہ دروازہ بجاتا رہتا ہے. بابا بابا ملازمین سے کہتا ہے کہ آپ یہ دروازہ کھلوائیں پلیز. جب وہ چیک کرتے ہیں تو وہ دروازہ لاک ہوتا ہے. احمد کے پاس دوسری چابی ہوتی ہے, وہ اس سے دروازہ کھولتا ہے جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے بابا کی حالت بہت خراب ہے اور اس کے بابا ایسے بے ہوش پڑے ہیں. احمد فوراً وہ فائل ٹیبل پر رکھ کر اپنے بابا کی جانب دوڑتا ہے. بابا آپ ٹھیک تو ہے نا؟ پلیز بابا آنکھیں کھولیں. عرفا جب احمد کی آواز سن کے آتی ہے تو وہ فوراً بہت ڈر جاتی ہے, لیکن احمد اس سے کہتا ہے کہ ڈرو مت, میرا فون کمرے میں پڑا ہوا ہے, جاؤ فون اٹھاؤ اور وہاں ڈاکٹر کو کال کرو. صحیح ہے. عرفا ایسے ہی کرتی ہے, وہ فوراً جا کے ڈاکٹر کو کال کرتی ہے. جیسے ڈاکٹر آتے اور پھر جب انہیں چیک اپ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ احمد کے بابا کا بی پی شوٹ کر گیا تھا. ڈاکٹر احمد سے مخاطب ہوتے, دیکھیں ان کی کنڈیشن ایسی نہیں کہ انہیں گھر میں زیادہ دیر رکھا جائے. میں تو کہوں گا کہ آپ انہیں ہاسپٹل شفٹ کر دو. پر وہاں بابا بیٹا ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے بابا نے کچھ زیادہ اسٹریس لے لیا جس کی وجہ سے ان کی کنڈیشن ایسی ہو گئی ہے. ان کا ہارٹ ویسے ہی بہت سے کمزور ہے. ہم نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اپنے بابا کے ہارٹ کا خیال رکھیں, کیونکہ اگر اب تھوڑی سی لاپرواہی اب آپ نے کی تو پھر ان کو بچانا بہت مشکل ہو جائے گا بیٹا, پلیز. احمد بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اپنے بابا کے بارے میں یہ سن کر. نہیں انکل, اب کچھ نہیں ہوگا بابا کو, میں کچھ بھی نہیں کہوں گا بابا سے. ٹھیک ہے بیٹا, ہمارا فرض ہے آپ کو سچویشن سے آگاہ کرنا. اب آپ ذمہ داری کس طرح نبھاتے ہیں وہ آپ کی بات ہے. عرفا جب احمد کو اس طرح دیکھتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے, کیونکہ زندگی میں اس نے پہلے مرتبہ اس کے حساب سے اس نے احمد کو کسی کے لیے اتنا کیئرنگ اور اتنا ڈرا ہوا دیکھا تھا. شاید احمد عرفا کے لیے بھی یہی فیل کرتا تھا, لیکن وہ اسے حق جتاتے ہوئے اسے ڈراتا دھمکاتا تھا, کیونکہ یہ وہ اپنا حق سمجھتا تھا. ادھر عرفا بہت زیادہ ٹینس ہوتی ہے احمد کے ابو کی طبیعت خراب ہوتے دیکھ کر. عرفا بہت زیادہ ٹینس تھی, اور پھر اتنے میں احمد جب واپس آتا ہے روم میں دیکھتا ہے کہ عرفا وہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے. تو احمد عرفا سے کہتا ہے کہ پاپا کو تو ڈاکٹر نے انجیکشن دے دی ہے, پاپا کل ہوش میں آ جائیں گے. پر ایک بات بتائیں احمد, پہلے روم میں چلو, یہاں پاپا نے سن لیا تو ان کو کافی ٹینشن ہوگا. عرفا بہت ڈری ہوئی ہوتی ہے, اسے تو چلا بھی نہیں جاتا ہے, اس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے ہوتے ہیں. اچانک احمد کے بابا کی یہ حالت دیکھ کر احمد عرفا کا ہاتھ پکڑ کے اسے روم میں لے آتا ہے, روم کا دروازہ لاک کر دیتا ہے. جس کے بعد عرفا بہت زیادہ ڈر گئی ہوئی ہوتی ہے احمد سے. یہ آپ کیا کر لڑی, خاموشی کے ساتھ بیٹھی رہو. احمد کا دماغ بہت ہی زیادہ گھما ہوا ہوتا ہے. عرفا اسے کہتی ہے کہ آپ جائیں واش روم میں فریش ہو کے آئیں, پھر آپ کچھ بات کریں. شاید عرفا کو لگا احمد کے لیے کچھ بہتر ہے کہ وہ فی الحال اپنے سر پر ٹھنڈا پانی ڈال کے آ جائے. احمد عرفا کی بات مانتے ہوئے واش روم چلا جاتا ہے اور وہ اپنے کپڑے لینا بھول جاتا ہے, اور پھر وہ واش روم میں جاتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ اس نے کپڑے نہیں لائے. احمد واش روم سے واپس آ جاتا ہے. کیا وہ آپ کے نہانے کا پلان کینسل ہو گیا؟ نہیں, میں کپڑے بھول گیا تھا. تو آپ بول دیتے, میں دیر رہتی. نہیں, تمہیں پھر عجیب لگتا تو میں خود ہی اپنے کپڑے لینے آیا ہوں. احمد اپنے کپڑے نکال رہا تھا. جیسے ہی وہ اپنے کپڑے نکال رہا ہوتا ہے تو اسے رومان کی فوٹو عرفا کے کپڑوں میں سے نکلتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ پک ہے؟ مجھے دکھ رہا ہے, میں اندھا نہیں ہوں. یہ پک تمہارے کپڑوں میں کیا کر رہی ہے؟ مجھے نہیں یاد میں نے کب رکھی. ہاں, تو اگر اس کی پکچر تمہارے پاس ہے, تمہاری پکچر بھی اس کے پاس ایسے ہی ہے. دیکھو مجھے نہیں پتہ. احمد فوراً ہی زیادہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہوتا. کیا بکواس عرفا, تم رکو, میں ابھی بتاتا ہوں تمہیں. فریش ہونے چلا جاتا ہے اپنے کپڑے لے کر شدید غصے سے, اور وہ نہاتے وقت سارے وقت یہی سوچ رہا ہوتا ہے کیا کروں, میں
ایسا کیا کروں جس سے وہ صرف میرے بارے میں سوچیں۔ وہ اس وقت اپنے آپ سے مخاطب تھا کہ اس کی بیوی کے کپڑوں میں ایک غیر انسان کی پک تھی۔ اس کی کیوں نہیں؟ اس کی بیوی اسے چھوڑ کر سب کو اتنا زیادہ امپورٹنس کیوں دیتی ہے؟ ابھی 2 پل پہلے ہی وہ میرے لیے اتنا اچھا بول رہی تھی۔ وہ سب دھوکا تھا، ڈھونگ تھا۔ احمد اپنے غصے پر قابو رکھنے کی کئی کوششیں کر رہا تھا، لیکن ایک بھی کامیاب نہیں جا رہی تھی۔ 5 منٹ کے بعد احمد جب واش روم سے آ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ عرفا ایسے سوئی ہوئی ہے، اور احمد کو کافی برا لگ رہا ہوتا ہے۔ میری نیند حرام کر کے یہ آرام کیسے فرما سکتی ہے؟ احمد کو شدید غصہ آیا ہوا تھا، لیکن اس وقت وہ باہر چلا گیا روم سے، کیونکہ وہ کچھ سوچنا چاہتا تھا اپنے بابا کے بارے میں بھی۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ احمد چلا جاتا ہے، پھر سے سگریٹ نکال کے پینے لگتا ہے، پھر وائن کی بوتل لاتا ہے، وہ بھی پینے لگتا ہے۔ 2 گلاس پینے کے بعد احمد پہ نشہ طاری غصہ ہونے لگتا ہے۔ وہ پھر اپنے روم کی جانب بڑھ جاتا ہے، جہاں عرفا کچھ اٹھی تھی پانی پینے کے لیے، اور وہ جگ دیکھتی ہے تو اس میں بہت تھوڑا سا ہی پانی ہوتا ہے۔ پہلے تو عرفا سوچتی ہے کہ وہ پانی بھرنے جاتی ہے، لیکن اگلے ہی پل احمد کا غصے کا سوچ کر وہ واپس بیٹھ گئی، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ بیڈ کی سیکنڈ سائڈ پر احمد نہیں تھا، تو اب کچھ گڑبڑ کی ہی بات تھی۔ احمد یہاں پر نہیں ہے، مطلب اب وہ کچھ بڑا کرے گا۔ یا اللہ، پتہ نہیں کیا ہوگا اب میرے ساتھ۔ میں نے نعمان کی پکچر اپنے کپڑوں میں رکھی کب تھی؟ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ وہ یاد کرنے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ خیر، احمد اسے جب دیکھتا ہے تو وہ اپنے روم میں انٹر ہوتا ہے تو عرفا پانی پی رہی ہوتی ہے۔ احمد اس کی جانب بہت تیزی سے قریب آنے سے پہلے اسے دیکھ کر اسے کہنے لگتا ہے، عرفا، تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کتنا چاہا تھا؟ عرفا اس کی یہ باتیں سن کے اسے اندر سے خوف آ رہا ہوتا ہے۔ احمد، اب بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ شش، جانے من، بات کرنے کا وقت ختم ہو چلا ہے۔ تمہیں پتہ ہے میرے بابا کی طبیعت کیسی ہے، مجھ پہ کیا گزر رہی ہے، لیکن تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تمہیں صرف تمہاری چیزوں سے مطلب ہے، مجھ سے کوئی مطلب نہیں تمہیں۔ ایک ساتھ تو رہتے، لیکن آج تک ہسبینڈ اور وائف والا ریلیشن شپ تک نہیں ہمارے اندر۔ کیا کیا تھا میں نے تمہارے ساتھ؟ ہاں، پیار کرتا تھا تم سے، شادی کی تھی، اپنا نام دیا تھا، تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں تمہارے ساتھ اتنے آرام سے بہیو کر رہا تھا۔ پر تم نے کیا کیا عرفا؟ توڑ دیا میرا دل، توڑ دیا۔ احمد بہت بری طرح سے چلایا تھا۔ خیر، احمد کے بابا بہت شدید نیند اور بے ہوشی کی حالت میں ہوتے۔ احمد، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ احمد فوراً سے دروازہ لاک کر دیتا ہے، اور اب وہ عرفا کی جانب بڑھنے لگتا ہے۔ عرفا کو اس کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں لگتے۔ کیا کہا تم نے؟ تم نعمان سے شادی کرنے والی تھی، مجھ سے نہیں۔ تم نے ہر قدم میرا ساتھ دینا تھا، تم مجھے اس طرح تنہا ایسے بیاباں میں کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ اگر مجھے تمہیں باندھنے کے لیے فیملی پلاننگ کرنی پڑے تو میں کروں گا، کیونکہ پھر تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور اس بار میں تمہیں یہاں سے ایسے نہیں جانے دے سکتا۔ احمد پھر سے عرفا پر غرایا تھا۔ عرفا اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی کہ اب وہ ویسا ہی کرے گی جیسا وہ شخص کہے گا، لیکن احمد کو اس پر بالکل رحم نہیں آ رہا تھا، کیونکہ اس نے اس کے اندر کے جانور کو پھر سے جگا دیا تھا۔ احمد اب اس کے قریب بڑھا اور پورا اس کی طرف آ گیا تھا، اور عرفا وہاں بہت زیادہ کوشش کر رہی تھی، اسٹرگل کر رہی تھی احمد سے چھوٹنے کی، لیکن احمد اس سے زیادہ ہی پاورفل تھا، کیونکہ عرفا بیچاری اپنی ہار دیکھ کر بہت تکلیف میں تھی، اس لیے وہ رو رہی ہوتی ہے، لیکن احمد کو اپنے دل کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اس وقت وہ بہت شدید غصے میں تھا، وہ عرفا کی گردن پر کسی سے کیے جا رہا تھا، اور اس کے ہاتھوں کو زور سے جکڑے ہوئے تھا۔ اس کے 2 سیکنڈ بعد عرفا نے مذمت کرنا بند کر دی تھی اور مسلسل روئے جا رہی تھی۔ احمد کو جب اپنے چہرے پر کچھ بھیگا فیل ہوتا ہے تو وہ فوراً ہی اس کی گردن سے اپنا چہرہ ہٹا کے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا ہوا؟
میری کال پر تو تمہیں سکون پہنچانی چاہیے تھی، میں تمہارے لیے اذیت کیوں ہوں؟ احمد فوراً سے ہی عرفا کے اوپر سے اٹھ گیا اور اسے کہنے لگا، میں تمہارے لیے سزا ہوں، پیار کرتا ہوں تم سے، تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتا؟ احمد فوراً ہی اس سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور عرفا وہاں بہت روئی جا رہی تھی۔ احمد کو اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا، لیکن اس سے زیادہ غصہ اسے عرفا پہ آ رہا تھا۔ لیکن احمد کے پاس اب یہ وقت نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ کرتا، کیونکہ اسے اپنے بابا کا بھی دیکھنا تھا۔ اب اسے وہاں سے جانے میں ہی بہتری تھی۔ احمد کو کال آتی ہے، احمد کال پک کرتا ہے، اس کے بعد بیڈ کی دوسری سائڈ سو جاتا ہے اور عرفا ساری رات خواب